تو یہ جو عشق کا تصور ہے یہ حضرت اقبال نے، کیونکہ چونکہ عشق عربی زبان کا لفظ ہے، اور حضرت اقبال نے بال جبریل جو حضرت اقبال کی کتاب ہے مجموعہ ہے، تو حضرت اقبال نے بال جبریل میں ایک نظم لکھی ہے جس کا نام ہے مسجد قرطبہ. تو اس میں بڑی ڈیٹیل کے ساتھ حضرت اقبال نے تصور عشق جو ہے وہ سمجھایا ہے، بتانے کی کوشش کی ہے. اور اس کے بعد تصور خودی حضرت اقبال کا دوسرا تصور ہے، پہلے مصر اقبال فرما رہے ہیں. اور تصور خودی جو ہے حضرت اقبال کی کتاب فارسی میں ہے اسرار خودی. اسرار خودی میں حضرت اقبال نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ تصور خودی ہے کیا. تو خودی کے حضرت اقبال کے بہت اشعار ہیں. حضرت اقبال نے بہت ہی یہ دونوں موضوع تصور عشق، یہ دونوں تصورات تصور عشق اور تصور خودی یہ بہت ہی ڈیٹیل ہیں، بہت ہی وسیع ہیں. تو حضرت اقبال فرماتے ہیں، پہلے عشق کی بات کر رہے تھے تو وہی عشق ہے کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے مہر تماشائے لبِ بام ابھی. اور پھر عشق دم جبریل، عشق دل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام. اور عشق کی ایک جس نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے گناہ سمجھا تھا میں. اور پھر حضرت اقبال جو ہے وہ تصور خودی کے بارے میں فرماتے ہیں. اور پہلے تصور خودی سے پہلے شعر میں پڑھنا چاہوں گا. فرماتے جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ کو کئی بار بتایا کہ نظر نہیں تو میرے حلقہ صفر میں نہ بیٹھ، نظر نہیں تو میرے حلقہ صفر میں نہ بیٹھ، کہ نقطۂ ہائے خودی، کہ نقطۂ ہائے خودی ہے مثال تیرے اصیل. اور تو راز کن فقاں ہے، تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر رہنا ہو جا، خدا کا راز نہ ہو جا، خودی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا. اور حضرت اقبال جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ خودی جو ہے تصور خودی اپنا بیان کر رہے ہیں، تصور عشق بیان کر رہے ہیں. جب خودی جو ہے خودی جو ہے ہمیں سکھائے گا، خود آگاہی کے جب ہم آداب سیکھیں گے، خود کو جانیں گے، خود کو پہچانیں گے، یہ چیزیں ہمیں عشق سکھاتا ہے. عشق سیکھیں گے اور پھر اس کے بعد وہ ہمیں خود آگاہی کے آداب سکھائیں گے. پھر اس کے بعد جو غلام ہیں وہ بھی ان پہ بھی بادشاہی کے راز کھولتے ہیں. پھر وہ غلام نہیں رہتے بلکہ وہ بادشاہ بن جاتے ہیں. تو یہ تھا آج کا حضرت اقبال کا پہلا شعر. جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھولتے ہیں غلاموں کا اسرار شہنشاہی. تو عزیز طلبہ، دوسرا شعر جو ہے محتاج ہو، رومی ہو، راضی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحرگاہی. تو اس میں حضرت اقبال جو ہیں پہلے خواجہ فرید الدین عطار کا نام لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مولانا جلال الدین رومی کا ذکر فرماتے ہیں، اس کے بعد تیسرے فرماتے ہیں غازی امام فخر الدین غازی کا نام لیتے ہیں، اس کے بعد امام غزالی کا نام جو ہے وہ لیتے ہیں، فرماتے ہیں. حضرت اقبال نے یہاں 4 بڑی ہستیوں کے نام لیے ہیں. تو حضرت اقبال فرماتے ہیں کہ اگر تم یہ جو عطار بنا ہے، رومی بنا ہے، راضی بنا ہے، غزالی بنا ہے، انہوں نے جو مقام و مرتبہ حاصل کیا ہے وہ کس طرح حاصل کیا؟ وہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے ہاں اللہ کے حضور گڑ گڑاتے رہے ہیں، اللہ کے حضور روتے رہے ہیں، اللہ کے حضور دعائیں مانگتے رہے ہیں. انہوں نے اپنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ کے حضور گئے ہیں، سجدے میں گئے ہیں کہ یا اللہ میں جو کچھ بھی کام کر رہا ہوں یا اللہ اس کو منظور فرما. اور پھر عطار جو ہے یہ فرید الدین عطار جو ہیں یہ بہت بڑے ہمارے فارسی کے شاعر ہیں اور صوفی شاعر ہیں جن کا تصوف میں جن کا نام ہے. مولانا رومی ہیں، ان کا بہت بڑا نام ہے، صوفی ہیں، شاعر ہیں، فارسی کے بہت بڑے شاعر اور گزرے ہیں، اور جن کو حضرت علامہ محمد اقبال اور کہتے ہیں کہ روحانی پیر و مرشد ہیں، ان کو پیر و مرشد مانتے
ادا کرتا